کہا حضور ارشاد فرمائیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے، لونجی ہے، لنگڑی ہے، کہا تم نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اب میں بوڑھا آدمی ہوں، اب میں اس کا رشتہ ڈھونڈنے کہاں جاؤں اپنی معذور بیٹی کا؟ تو خوش قسمتی تو آ گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ کہا شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی خامد کی خدمت کرے گی، گھر کو سنبھالے گی، مگر اس شادی کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے بیوی کی خدمت کرنی پڑے گی، گھر مجھے سنبھالنا پڑے گا۔ پھر غیر ایمانی نے جھنجھوڑا، کہا ابو صالح چند دن کی زندگی ہے دنیا کی، گزار لو مشقت کے ساتھ، مگر قیامت کے دن اپنے نانا جان کے سامنے تم نے کامیاب ہو کے جانا ہے۔ وہاں شرمندگی نہ ہو۔ یا چند دن کی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ کرو 100 سال، اس کے بعد تاریخ ختم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ کہا چند دن کی زندگی ہے، بامشقت گزار لو، مگر قیامت کے دن کم از کم اپنے نانا جان کے سامنے تمہیں کامیاب ہو کے جانا ہے، سرخرو ہو کے جانا ہے۔ جب غیرت ایمانی نے یہ انگڑائی لی، کہا حضرت میں آپ کی یہ شرط بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر بشرطے کی عادت سے معاف کر دیں۔ 12 سال پہلے باغبانی کی، بشرطے کی عادت سے معاف کر دیں۔ اب معذور بیٹی سے شادی کے لیے تیار ہو، مگر بشرطے کے عادت سے معاف کر دیں۔ لو جی، امام حسین کے خاندان کی شہزادی کی امام حسن کے خاندان کے شہزادے کے ساتھ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ پہلی رات آئی شب زفاف، جو کمرہ حضرت ابو صالح کو دیا گیا تھا، آپ اس کمرے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے کے اندر ایک باپردہ مقدس خاتون داخل ہوئی۔ آپ کی نظر پڑی، فوراً نظر چکا لی۔ کہا شادی کا گھر ہے، لگتا کوئی اجنبی خاتون میرے کمرے میں آ گئی ہے، جو مجھے نشانیاں بتائی گئی ہیں میری بیوی کی، یہ تو صحیح الاضاء ہے، یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ ساری رات گزر گئی، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ علامہ اقبال کہتا ہے نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کیونکہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ انسان کی نگاہ پاک ہو تو پھر دل بھی پاک ہوتا ہے، جب نگاہ ہی نہ پاک ہو جائے تو پھر دل کیسا پاک؟ تو کہا یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی، صحیح الاضاء ہے۔ ساری رات گزر گئی، جب رات بیت گئی ادھر سے نماز فجر کا وقت ہو گیا، اٹھے مسجد میں آ گئے۔ اب داماد بھی مسجد میں، سسر بھی مسجد میں۔ شادیاں جناب ایسے ہوتی ہیں، شادیاں ایسے ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ جب شادیاں ایسے ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جس شادی میں 1 مہینہ پہلے جناب مجرا شروع ہو جائے، گھر میں جناب میوزک شروع ہو جائے، مجھے ایمانداری سے بتائیں جس شادی کا آغاز بھی گانے سے ہو، انتہا بھی گانے پہ ہو، اس میں برکت کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پھر آنے والے کو دوش دیتے گھر والے، ایسی منحوس ہمارے گھر میں آئی ہے، جب سے آئی ہے برکت ہی اڑ گئی ہے۔ بھی برکت اس نے نہیں اڑائی، تم نے خود اڑائی ہے۔ 1 مہینہ پہلے چلتا رہا میوزک، اب بھی میوزک چل رہا ہے، تو آنے والی گناہ گار نہیں، خود تم گناہ گار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب داماد بھی مسجد میں، سسر بھی مسجد میں، نماز فجر ادا کی گئی۔ نماز کے بعد سسر کی نظر پڑی داماد کے چہرے پہ، داماد کی آنکھوں میں آنسو، قریب بلایا، پیشانے کو چوما، کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا حضرت طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اور آزمائش میں پھنس گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے تو میں ایک آزمائش میں تھا، 12 سال کی باغبانی کی ہے، باغ کی، آدھا سیب کھایا تھا، اب دوسری آزمائش یہ بن گئی، رات میرے کمرے میں ایک اجنبی خاتون آ گئی۔ شکر ہے میری ایک ہی نظر پڑی تھی، اگر دوسری نظر پڑ جاتی قیامت کے دن اس کا حساب کون دیتا؟ آپ مسکرائے، قریب کیا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا وہ تو میری بیٹی ہے جو تیری منکوحہ اور تیری بیوی ہے۔ آپ حیران پریشان، کہا حضرت آپ نے تو فرمایا تھا
گنگی ہے، بہری ہے، لونجی ہے، لنگڑی ہے، وہ تو صحیح آزاد تھی، وہ تو بالکل تندرست تھی، بڑی حسینہ اور جمیلہ تھی. کہا بیٹا تو میری بات سمجھا نہیں. کہا میں واقعی نہیں سمجھا، مجھے سمجھا دیجیے. کہا بیٹا میں نے کہا تھا گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے اس کی زبان نہیں ہے. کہا جناب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی کی آواز آج تک کسی غیر محرم نے سنی نہیں. یہ میرا پیغام ہے تمام مسلمان بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بیگمات کے لیے جو بازاروں میں ننگے سر پھر رہی ہیں. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہم صرف کیا 11ویں شریف کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ یہ لنگر کھانا صرف 11ویں شریف کا لنگر نہیں، یہ بھی لنگر ہے. لنگر لے کے جاؤ، کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی. کہا جناب بیٹا ابو صالح میں نے کہا تھا گونگی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی کی آواز کسی غیر محرم نے سنی نہیں. کہا بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا. کہا میں نے کہا لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے آج تک میری بیٹی کا جب بھی قدم اٹھا ہے یا اٹھا ہے خدا کے حکم کے مطابق یا اٹھا ہے مصطفیٰ کے حکم کے مطابق، کبھی خلاف شرع اٹھا ہی نہیں ہے. جب بھی قدم اٹھا ہے، ہاتھ اٹھا ہے، یا قرآن کے مطابق اٹھا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اٹھا ہے. مجھے آپ ذرا اپنا احتساب کر کے ایمانداری سے بتائیں، جب بیوی ایسی ہو اور شوہر ایسا ہو کہ آدھا سے معاف کرنے کے لیے آئے اور 12 سال تک باغبانی کرتا رہے، جب میاں ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو، پھر پیدا ہونے والا غوث اعظم ہوا کرتا ہے. غوث اعظم گھر میں پیدا نہیں ہوتے، یہ اللہ کی عطا سے پیدا ہوتے ہیں. اور اب قیامت تک اور غوث اعظم پیدا ہو سکتا نہیں.